کہانی قابیل کی۔ دنیا کا پہلا قاتل۔ انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی بیوی کا نام حوا تھا۔ دنیا کے سارے انسان انہی کی نسل سے ہیں۔ یہی وہ دو بڑے انسان تھے جنہوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر آ کر ڈیرا ڈالا۔ اللہ نے ان کی اولاد میں بڑی برکت دی۔ تھوڑی ہی مدت میں دو انسان آدم اور حوا کے ساتھ بہت سے انسان اللہ کی زمین پر چلتے پھرتے نظر آنے لگے، جن میں مرد آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی تھے اور عورتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بھی بنایا تھا۔ ان پر یہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ اپنی اولاد کو اللہ کی بندگی کا ٹھیک ٹھیک طریقہ بتائیں، اللہ کی مرضی پر انہیں چلنا سکھائیں اور اچھی طرح سمجھاتے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچتے رہنا۔ اگر اس کے پھندے میں پھنس کر اپنے اصل مالک اللہ کو بھول بیٹھے اور اللہ کی زمین پر ظلم و فساد برپا کیا تو آخرت میں تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو ٹھیک ٹھیک ادا کیا۔ اللہ کی طرف سے جو ہدایات ملی وہ ساری کی ساری اپنی اولاد تک پہنچا دی، اللہ کے حکموں پر چل کر دکھایا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کی نہایت چھوٹی سی اپنی دنیا تھی، اور اس سادہ دنیا میں اولاد آدم پرورش پا رہی تھی۔ اس نے وہی کچھ اختیار کیا جو ماں باپ کو کرتے دیکھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ بہرحال ہدایت ملتی اسی کو ہے جو اللہ کو یاد رکھے، شیطان سے چوکنا رہے اور آخرت کی پکڑ سے ڈرے۔ اگر کسی کے دل سے یہ جوہر نکل گیا تو پھر اللہ کی توفیق اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور پھر وہ بدنصیب تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ مثال کے طور پر قابیل ہی کو لیجئے، وہ بڑے ہی پاک ماحول میں پیدا ہوا تھا، اللہ کے نبی آدم کا بیٹا تھا، اس نے حضرت حوا کا دودھ پیا تھا، انہی بزرگوں کی سرپرستی میں پلا بڑھا اور بڑا ہوا اور انہی سے براہ راست نصیحتیں حاصل کی، لیکن افسوس کہ وہی قابیل اللہ کو بھول بیٹھا اور شیطان کے چکر میں آ گیا۔ اسے آخرت کی باز پرس کا ڈر نہ رہا کہ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ جو میں نے زندگی دی تھی اسے کیسے گزارا، تو اللہ کی توفیق نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس بدنصیب نے اپنی عاقبت خراب کر لی، یعنی اپنی اصل زندگی اس نے خراب کر لی۔ بڑا عبرتناک واقعہ ہے اس کا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں اور ایمان کی سلامتی ہی کے ساتھ مرے، ان کے لیے قابیل کے عبرتناک واقعے میں بڑی نصیحتیں ہیں۔ قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے اور بائبل میں بھی بیان ہوا ہے، جو اس طرح ہے۔ قابیل کا ایک چھوٹا بھائی حابیل تھا۔ ایک بار قابیل اور حابیل کے درمیان ایک مقدمہ پیش آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم دونوں اللہ کے حضور اپنی اپنی نظر پیش کرو، یعنی اللہ کے سامنے کچھ پیش کرو، اللہ تعالیٰ جس کی نظر قبول فرما لے گا اس کے حق میں فیصلہ دیا جائے گا۔ قابیل نظر کے لیے ردی اناج لایا، حابیل نے اپنے ریوڑ کا ایک بہترین دمبا پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ اللہ نے حابیل کی نظر قبول فرمائی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل ہی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ سن کر قابیل کے دل میں آگ لگ گئی۔ اس نے حابیل سے کہا میں تیری مراد پوری نہ ہونے دوں گا، میں تو تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے اسے سمجھایا بھائی یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، آپ یہ فیصلہ خوشی خوشی منظور کر لیں، اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ مانا تو یہ کھلی نافرمانی ہوگی، اور اے میرے بھائی اللہ تو اس کی سنتا ہے جو اس کی نافرمانی سے ڈرے اور اسے خوش کرنے کے لیے اچھے کام کرے۔ اللہ نے اس کی نظر قبول کی جو حق پر تھا، اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے، اور اگر اس پر بھی آپ مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور مجھ سے لڑیں گے تو میں اپنا بچاؤ تو کروں گا، لیکن آپ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ اگر اس پر بھی آپ کی سمجھ میں
کچھ نہیں آتا تو آپ مجھ سے لڑ کر اپنا اور میرا دونوں کا گناہ اپنے سر لیں اور جہنم میں جائیں۔ جو ظالموں کی سزا کے لیے تیار کی گئی ہے، میں تو بہرحال اللہ سے ڈرتا ہوں جو ساری کائنات کا مالک اور مولا ہے۔ قابیل کے دل میں غم و غصے کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے حابیل کی نصیحت کو نہ مانا اور موقع پر اسے قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا لیکن حیران اور پریشان تھا کہ حابیل کی لاش کو کہاں چھپائے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت تک کوئی میت نہ ہوئی تھی، اس لیے کفن دفن کا طریقہ کوئی جانتا نہیں تھا۔ قابیل سوچ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں اس نے ایک کوے کو زمین کریدتے دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ کوے نے گڑھا کھودا، پھر ایک مردہ کوے کی لاش اس میں چھپا دی۔ یہ دیکھ کر قابیل نے اپنی حماقت پر سر پیٹ لیا اور بولا، افسوس ہے مجھ پر، میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوا۔ کیسا احمق اور بدنصیب تھا قابیل کہ وہ اپنی اس ناسمجھی پر تو پچھتایا، لیکن اللہ کی جو کھلی نافرمانی اور ایک بے گناہ کا ظالمانہ قتل کیا تھا اس پر اسے شرمندگی نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑا اور توبہ کیے بغیر مر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا الزام حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے ظالمانہ قتل کی مثال قائم کی۔ عقل مند اور خوش نصیب وہ ہے جو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ اللہ کی رحمت سے دور جا پڑے، نیز یہ کہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ معلوم نہیں کہ دوسرے لمحہ دل و دماغ کی کس طرف مڑ جائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ حسد، اس کی سب سے پہلی مثال عرش پر ظاہر ہوئی۔ عزازیل یعنی کہ ابلیس، عزازیل عبادت کرتے کرتے سب سے بڑا عبادت گزار بن چکا تھا۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے سجدہ کیا، یہ طاؤس الملائکہ بن گیا تھا، فرشتوں کا سردار۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو۔ اب اس کو یہ بات مشکل نظر آئی، چنانچہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کیا اور یہ صاحب کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت ملی، جو نعمت ملی، اس کو وہ نعمت کا ملنا اچھا نہ لگا۔ پہلے اعتراض کیا، پھر اس پر دلیلیں باندھنے لگا۔ اس کو اصل میں حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے تھی، سارے کے سارے فرشتوں کو اور آدم کو بھی مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں طاؤس الملائکہ اور یہ کل کے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام کو مل گئی، تو حسد کی وجہ سے یہ گناہ آسمان پر ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھتکار دیا اور فرمایا، ان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ تو حسد کا گناہ سب سے پہلے عرش پر ہوا، اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ طاؤس الملائکہ جیسے عبادت گزار کو اللہ رب العزت نے اپنے دربار سے دھکا دے دیا۔ فرش پر یعنی کہ زمین پر پہلا گناہ، اس گناہ کا دوسرا اظہار فرش پر ہوا۔ چنانچہ تاریخ انسانیت کا سب سے پہلا جرم اور واقعہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب ہوتی تھی تو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ دوسری مرتبہ ولادت میں پھر لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ نسل بڑھانے کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے قانون یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہوا اس کا دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح ہو،
اور دوسری مرتبے کے لڑکے کا پہلی لڑکی سے نکاح ہو۔ قابیل اور حابیل دونوں بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حابیل کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ قابیل نے چاہا کہ یہ مجھے ملتی، اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ دیکھو کہ تفصیل وہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی نعمت ملے اور اس کو بری لگے کہ اس کو کیوں ملی، چنانچہ قابیل کو یہ بات بری لگی، اپنے بھائی سے حسد شروع کر دیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے سوچا کہ میں اس کو قتل ہی کر دوں، چنانچہ اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ بھائی نیک تھا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھانے والا نہیں ہوں کہ تجھے قتل کروں۔ بلا شبہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جس کے پاس نعمت ہو اس کو یوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ بے قدرہ کہنے لگا کہ قتل کر دوں گا، چنانچہ اس نے قتل کر دیا۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو؟ خدا کے فیصلے پر کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو؟